نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے مجھے آپ سونی دھرتی پروگرام میں دیکھتے ہیں، اور رمضان کے حوالے سے آج میرا بھی دل چاہا کہ میں گلہ عقیدت لیے اپنے حضور اور اپنے پروردگار کی خدمت میں پیش ہو جاؤں اور اپنی طرف سے کچھ نہ کچھ پیش کروں۔ آپ کی خدمت میں تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سے لے کر محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دنیا میں آمد تک قصص الانبیاء پروگرام لے کر حاضر ہوا کروں گا۔ اس سلسلے میں 94 نیوز اسٹوڈیو سے میرا یہ پہلا پروگرام ہے۔ تمام انبیاء کا تذکرہ قصص الانبیاء میں پیش کیا جائے گا، اور رمضان المبارک کی خصوصی ٹرانسمیشن میں ہم آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ ہر سنڈے 4 سے 5 بجے۔ پروگرام قصص الانبیاء آپ کے سامنے پیش کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ ایک مہمان موجود ہیں۔ جناب افضال صاحب کو ہم نے خصوصی طور پر دعوت دی ہے کہ بہت خوبصورت نعت خوان ہیں اور ثنا خوان ہیں۔ پروردگار نے زندگی عطا کرے، اور ان کی چاہت اور محبت ہے کہ آج ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف لائے۔ جناب خوش آمدید کہتے ہیں، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ خیریت۔ افضال صاحب سے ہم نعتیں بھی سنیں گے، مختلف حمدیہ کلام بھی سنیں گے، اردو میں بھی سنیں گے، پنجابی میں بھی سنیں گے، اور جتنے ان کے مداح ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ سب سے ریکویسٹ صرف یہ کرنی ہے کہ ہماری اس پوسٹ کو شیئر کرتے رہیے گا اور باقی لوگوں تک ہماری اس آواز کو پہنچاتے رہیے گا۔ باتیں بھی بہت ساری کریں گے اور نعتیں بھی بہت ساری سنیں گے۔ پروگرام قصص الانبیاء جاری رہے گا۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان جو کچھ ہے سب کو پیدا فرمایا اور پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ مزید اللہ پاک سورۃ الحدید میں آیت نمبر 4 میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا فرمایا اور عرش پر جاگزیں ہوا، اور وہ سب جانتا ہے، وہ خوب جانتا ہے ہر اس چیز کو جو زمین میں جائے اور زمین سے نکلے، آسمان سے نیچے آئے، اور جو کچھ اس میں چڑھ کر جائے، اور جہاں کہیں تم ہو وہ تمہارے ساتھ ہے اور تمہارے اعمال کو دیکھ رہا ہے۔ ناظرین کرام، تخلیق کائنات اور تخلیق آدم سے لے کر تخلیق حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک زندگی میں بہت سارے واقعات ہوئے۔ یہ مختصر واقعات اپنے علم کے مطابق آپ سے شیئر کیا کروں گا۔ پروگرام شروع کرنے سے پہلے یہ کہہ دینا چاہتا ہوں کہ انجانے میں جانے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے، آیات کریمہ پڑھنے میں، ان کا ترجمہ بیان کرنے میں یا احادیث مبارکہ بیان کرنے میں مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو معاف کر دیجیے گا۔ پروگرام کو شروع کرنے سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں افضال صاحب۔ افضال صاحب سے ہم تھوڑا سا کلام بھی سنیں گے اور ساتھ ساتھ آپ سے انبیاء کرام کی باتیں بھی ہوں گی۔ تو ابھی چلتے ہیں افضال صاحب کی جانب۔ افضال صاحب، کیا سنا رہے ہیں آپ ہمیں آج؟ وہی تو حمدی بار تعالیٰ سے جی بات کی ابتدا کرتے ہیں، جی جی تو اس کے بعد پھر انشاءاللہ نعتیہ کلام پڑھیں گے، پھر شان صحابہ شان اہل بیت کے حوالے سے ٹھیک ہے مختصر کلام پڑھیں گے وہ بھی۔ جی ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے، سب سے پہلے اللہ رب العزت کی حمد و ثنا۔ بالکل شروع کیجیے۔ تیرا آئینہ عالم رنگ و بو ہے، جدھر
دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے. سبحان اللہ. تاباں ہے الہی نور تیرا، تاباں ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں، تاباں ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، صحراؤں میں لالا زاروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، دریاؤں میں کوثروں میں، تاباں ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں. بہت خوب. بن حکم تیرے پتا نہ ہلے، بن اذن تیرے قطرہ نہ گرے، بن حکم تیرے پتا نہ ہلے، بن اذن تیرے قطرہ نہ گرے، کوئی تنکا زمین سے اگ نہ سکے، کوئی گل نہ کھلے گلزاروں میں، تاباں ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں، افلاک ہے تیری ملکیت، آفاق میں سب کچھ تیرا ہے، افلاک ہے تیری ملکیت، آفاق میں سب کچھ تیرا ہے، مذکور خدائی ہے تیری قرآن مجید کے پاروں میں، تاباں ہے الہی نور تیرا، سورج میں چاند ستاروں میں، سورج میں چاند ستاروں میں. سبحان اللہ. کیا کمال آواز ہے، اور اللہ پاک قبول فرمائیں. افضل ہمارے ساتھ موجود ہے. پروگرام قصص الانبیاء آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے، لیکن ہم ساتھ ساتھ کلام الہی اور کلام نعتیہ کلام اور حمدیہ کلام بھی پیش کرتے جائیں گے. ناظرین کرام، امام احمد بن حنبل ابو رزیم اکیلی سے بیان کیا ہے، فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، آسمان اور زمین پیدا کرنے سے پہلے ہمارے پروردگار کہاں موجود تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سوا کچھ نہ تھا، نہ اس کے اوپر ہوا تھی، نہ اس کے نیچے ہوا تھی، کچھ نہ تھا. پھر اس نے پانی پر اپنا عرش پیدا کیا، گویا یہ مخلوق کی ابتدا تھی. امام احمد، امام ترمذی، امام ابو داؤد اور بہت سارے محدثین نے سیدنا عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے سنا کہ بلا شبہ اللہ پاک نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا، پھر حکم دیا کہ لکھ، اور قلم نے چلنا شروع کر دیا، اور پھر قیامت سے روز آغاز سے لے کر قیامت تک ہونے والی ہر بات لکھ دی، ہر چیز لکھ دی. یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ کا علم تھا، جس کو قلم نے اس کے حکم کے مطابق لکھ دیا اور لوح محفوظ پر اسے محفوظ کر لیا. تو سب سے پہلے فرشتے پیدا کیے، اس کے بعد جنات کو پیدا فرمایا، اور اس کے بعد انسان کو پیدا فرمایا. ناظرین کرام، جنات 2000 سال پہلے سے اس زمین پر موجود تھے، اور اللہ پاک نے
اس مخلوق کو بھی اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا، جنات کو زمین پر بھیجا، اور جنات نے چونکہ کم عقل مخلوق تھی، فسق و فجور میں پڑے، دنیا میں فساد کرنے لگے، قتل و غارت گری کرنے لگے، تو اللہ پاک نے فرشتوں کا ایک گروہ ان پر مسلط کیا۔ یہ ایک مار کا آرائی ہوئی، اور جس میں فرشتوں نے جنات کے اس ہجوم کو تہس نہس کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو جنات ہیں یہ انہوں نے اس وقت جب ان پر حملہ ہوا تو جزیروں، سمندروں کے اندر جو جزیرے ہیں ان کا رخ کیا، اور جنگلوں کا، بیابانوں کا رخ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج بھی جہاں پہ انسان ہوتے ہیں جنات وہاں قیام نہیں کرتے، بلکہ ان کا بسیرا ویران اور اسی طرح کے جنگلی مقامات پر ہوا کرتا ہے۔ تو ثابت ہوتا ہے کہ جنات سب سے پہلے دنیا میں یہاں اللہ تعالیٰ نے 2000 سال پہلے زمین پر پیدا کی۔ اس کے بعد اللہ پاک نے زمین پر اپنا نائب مقرر کرنے کا فیصلہ کیا، تو حکم ہوا، فرشتوں سے کہا کہ میں اس زمین پر اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ تو فرشتے پریشان ہوئے اور سوچ میں پڑ گئے۔ اختلاف نہیں تھا، لیکن وجہ پوچھی کہ اے پروردگار، اس مخلوق کو کیوں پیدا کرتا ہے جو دنیا میں فساد کرے گی، خون بہائے گی؟ تو اللہ پاک کا حکم ہوا کہ میں وہ جانتا ہوں جو آپ لوگ نہیں جانتے، جو آپ نہیں جانتے۔ فرشتوں کا یہ پوچھنا کہ انسان کو کیوں پیدا کرتا ہے، یہ صرف ان کی ایک جستجو تھی، اللہ کے حکم سے انکار نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی معصیت پلک جھپکنے کے برابر بھی نہیں کرتے، گناہ نہیں کرتے۔ ان کا مقصد صرف یہ پوچھنا تھا کہ چونکہ جنات والا جو عمل ہے 2000 سال پہلے سے موجود تھا، اور جنات جو ہیں وہ دنیا میں تشریف لائے یا پیدا کیے گئے یا بھیجے گئے، لیکن انہوں نے فساد کیا، دنیا میں خون ریزی کی، اور فرشتوں کے ذہن میں صرف یہ بات تھی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ نئی جو ایک مخلوق آنے والی ہے یہ بھی اسی طرح کرے۔ لیکن اللہ پاک چونکہ قادر عظیم ہے، اور سارا علم اللہ پاک کے پاس موجود ہے، پوری کائنات میں کوئی اور ہستی نہیں جو اللہ پاک کی برابری اور ہمسری کر سکے۔ تو بات بھی ساتھ ساتھ جاری رکھیں گے۔ ہمارے ساتھ لائن پر یہاں پر فیس بک پر بہت سارے لوگ بھی موجود ہیں، تو ہم یہ بھی چاہیں گے کہ ساتھ ساتھ ہم آپ سے آپ کے میسیج بھی پڑھتے رہیں کہ ڈاکٹر طاہا ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سر بہت شکریہ۔ سید طاہر عباس ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں ماشاءاللہ، اور سید طاہر عباس صاحب کے ساتھ سید محسن نقوی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سر بہت شکریہ۔ اور دبئی سے یقیناً آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، کامران صفدر ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ۔ نعمان خالد گوندل ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، سر بہت شکریہ۔ صفوان اعظم وننگ انگلینڈ سے، اسپین سے ہمیں دیکھ رہے ہیں، سر بہت شکریہ۔ جاوید اعظم ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، ساجد اکرام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور 94 نیوز HD+ کی طرف سے آپ کو یہ ایک پیغام ہے، اور میری طرف سے بھی آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہماری پوسٹ کو آپ شیئر کریں اور باقی لوگوں تک بھی آواز پہنچے۔ افضال ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت سارے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ جتنے بھی لوگ آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ ہماری پوسٹ کو شیئر کیجئے۔ افضال صاحب سے خوبصورت سی نعتیں بھی سنیں گے۔ ساجد اکرام ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور سید واصف علی شاہ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ شاہ صاحب بہت شکریہ۔ افضال کی طرف چلتے ہیں اور کچھ کلام سنتے ہیں۔ جی افضال صاحب، ختم نبوت کے حوالے سے یہ نعتیہ کلام ہے۔ جی، تو اس سے پہلے ایک ربائی ہے، جی جی، پنجابی کا کلام ہے۔ جی جی۔ لگے قیامت تک نہ گرن جنوں وچ عرب دے او چن آیا، سبحان اللہ۔ گھٹ ایک رب تو باقی سب تو ود، لیکن رتبہ سونا بلند آیا۔ 1,24,000 وچوں میرے اللہ نو زیادہ پسند آیا،
او دے بعد نبی نہیں کوئی آنا کر بوا او نبوت دا بند آیا ماشاءاللہ کسے نبی نہیں ہوئے دنیا تے آمنا کسے نبی نہیں دنیا تے آمنا آمنا دا لال آ گیا کسے نبی نہیں ہوئی دنیا تے آمنا آمنا دا لال آ گیا کسے نبی نہیں دنیا تے آمنا آمنا دا لال آ گیا نواں دین نہیں ہوئی کسے نے بنامنا آمنا دا لال آ گیا نواں دین نہیں ہوئی کسے نے بنامنا آمنا دا لال آ گیا آدم تو شروع ہوئی عربی تے موکے گئی رب دیے وئی لوگوں کتے آ کے روک گئی آدم تو شروع ہوئی عربی تے موکے گئی رب دیے وئی لوگوں کتے آ کے روک گئی اوے ہن جبریل نہیں پھیرا پاونا آمنا دا لال آ گیا ہن جبریل نہیں پھیرا پاونا آمنا دا لال آ گیا کسے نبی نہیں ہوئے دنیا تے آونا آمنا دا لال آ گیا دکھ سارے نبیاں دے کر کر حد گئے طائف والے غم او دے ساریاں تو ود گئے ہاں دکھ سارے نبیاں دے کر کر حد گئے طائف والے غم او دے ساریاں تو ود گئے لو چنھا کے بھی رحمتاں لٹاونا آمنا دا لال آ گیا کسے نبی نہیں ہوئے دنیا تے آونا آمنا دا لال آ گیا نواں دین نہیں ہوئے کسے نے بناونا آمنا دا لال آ گیا او دے باجوانی نہیں کسے دی واری ہے سب تو زیادہ جنوں امت پیاری ہے او دے باجوانی نہیں کسے دی واری ہے سب تو زیادہ جنوں امت پیاری ہے او دا کم رو رو رب نو مناونا آمنا دا لال آ گیا او دا کم رو رو رب نو مناونا آمنا دا لال آ گیا کسے نبی نہیں ہوئے دنیا تے آونا آمنا دا لال آ گیا بہت خوب بہت ہی خوبصورت کلام ہمیں افضال سنا رہے ہیں اور میں چاہتا ہوں کہ میں کم بولوں اور افضال سے ہم چونکہ یہ ہمیں اویلیبل ہیں اور خوبصورت سی ایک تو ریکویسٹ یہ کریں گے کہ آپ ہمیں ایک مکمل نہ سنایا کریں تاکہ ہم آپ سے زیادہ سن سکیں یہ ایک دو مصرے کر کے آپ ہمیں جو خوبصورت چیزیں ہیں تاکہ وہ ہمارے پاس زیادہ سے زیادہ سٹور ہو سکیں تو اور وہ چیز ہے مٹی فرشتوں کی تخلیق کے بعد جنوں کو پیدا کیا اور جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ الحجر آیت نمبر 27 میں فرمایا ہے اور اس سے پہلے جنات کو ہم نے لو والی آگ سے پیدا کیا جنات کے بارے میں بہت ساری آیات و احادیث موجود ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جنات کو آگ کے شعلے سے پیدا کیا گیا مارج لفظ آپ نے سنا ہے مارج آگ کے بھڑکتے شعلے کے کنارے کو کہتے ہیں گویا جنوں کو آگ کی جڑ سے نہیں بلکہ آگ کے بھڑکتے شعلوں کے کنارے سے پیدا کیا قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے شیطان کی ایک بات نقل کی ہے فرمایا کہ شیطان نے کہا تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا تو اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا کیونکہ جنوں کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے ہماری بات جاری رہے گی لیکن میں چاہتا ہوں کہ
ہمارے ساتھ افضال آج موجود ہیں، شاید اگلے پروگرام میں ہمیں اویلیبل نہ ہو، تو ہم ان سے کچھ کلام سنتے ہیں، اس کے بعد ہماری بات جاری رہے گی۔ جی افضال۔ ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ سید عبد الرحمن شاہ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، چودھری نواز نمبردار ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، طارق محمود ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور نواز نمبردار صاحب بہت شکریہ۔ سید واصف علی شاہ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، چودھری نواز نمبردار صاحب بہت شکریہ۔ نوید گودل ساتھ دے رہے ہیں، واصف شاہ صاحب ساتھ دے رہے ہیں، ساجد اکرام ساتھ دے رہے ہیں، اور سب سے ریکویسٹ کریں گے کہ شیئر کریں۔ خوبصورت آواز ہمارے ساتھ موجود ہے، ہم پہلے نعت سنیں گے، اس کے بعد ہماری بات چیت جاری رہے گی۔ جی افضال صاحب۔ وہاں شان محمد عربی دا کل نبیاں دا سلطان آمنا مائی دا پیارا اے محبوب رب رحمان او دی سیرت صورت لاسانی او دا خلق عظیم قرآن ہن ساگر جبرائیل جہے میرے مدنی دے دربانے اور میرا سونا نبی ذی شان میرا سونا نبی ذی شان کل نبیاں دا سلطان میرا سونا نبی ذی شان کل نبیاں دا سلطان او آکھے آپ میرا برامان او دی شان آلہ ذی مقام آلہ جہاں رکھیا آن قدم میں وس پئی رحمت چھم چھم میں جہاں رکھیا آن قدم میں وس پئی رحمت چھم چھم میں مٹے دنیا دے کل غم میں او دی شان آلہ ذی مقام آلہ وہ رحمت رب دا خزانہ او دے خلق دا جگ دیوانہ او رحمت رب دا خزانہ او دے خلق دا جگ دیوانہ ہے حسن حسین دا نانا او دی شان آلہ ذی مقام آلہ او دی شان آلہ ذی مقام آلہ صدیق دی بیٹی صدیقہ دا تین کھول سناواں شان کل مومن دیے ماں عائشہ فرمایا رب رحمان ہے زوجہ پاک محمد دی کل نبیاں دا سلطان او دی ساگر عزت ودھاون لئی آیا عرش تو پاک قرآن او دی شان آلہ ذی مقام آلہ او سرور کل کائنات او دے نال خدا دی ذات او سرور کل کائنات او دے نال خدا دی ذات محشر نو کرسی شفاعت او دی شان آلہ ذی مقام آلہ۔ ماشاءاللہ، بہت خوبصورت آواز اور بہت خوبصورت کلام۔ ناظرین کرام، وقت چونکہ محدود ہوتا ہے، بہت سارے لوگ فیس بک پر بھی ہمارا ساتھ دے رہے ہیں۔ آر جے صفدر شاہ صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ واہ کیا بات ہے شاہ صاحب، بہت شکریہ، آپ میرے ساتھ ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہو رہی۔ بہت شکریہ سر۔ سید عبد الرحمن شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور طارق محمود صاحب ہمارا ساتھ دے رہے ہیں، اور چودھری نواز نمبردار صاحب کہتے ہیں السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام سر، بہت شکریہ کہ آپ ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اور ہماری پوسٹ کو شیئر کیجیے گا، اور افضال صاحب سے ہم بہت ساری خوبصورت نعتیں بھی سنیں گے۔ تو ناظرین کرام، قرآن مجید میں تراب کا لفظ آیا ہے۔ تراب خشک مٹی کو کہتے ہیں، اور کچھ آیات میں تین کا لفظ آیا ہے۔ تین تر اور بھیگی ہوئی مٹی کو کہتے ہیں۔
اللہ پاک فرماتے ہیں کہ آدم کو تراب سے پیدا کیا، مٹی کی عام حالت کو بھی تراب کہتے ہیں، اور فرمایا کہ جب رب نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا کہ میں مٹی سے بشر کو پیدا کرنے والا ہوں، جب اس مٹی کو بھگویا گیا تو لیس دار بھی ہو گئی، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے انسان کو لیس دار اور چپکنے والی مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اللہ پاک نے اپنی قدرت سے انسان کا ڈھانچہ تخلیق کیا، 40 دنوں تک یہ ڈھانچہ تیار کر کے اس کو رکھ دیا۔ ابلیس ملعون اکثر آیا کرتا اور آپ کا ڈھانچہ دیکھ کر، حضرت آدم علیہ السلام کا ڈھانچہ دیکھ کر منہ میں داخل ہوتا اور کمر کے ذریعے باہر نکل جاتا اور باقی فرشتوں سے کہتا کہ آپ گھبراؤ نہیں، کیونکہ جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ یہ انسان ایک پہلی چیز ہے کہ اندر سے کھوکھلا ہے، اور جب اس نے دیکھا کہ اس کے ساتھ پیٹ لگا ہوا ہے تو وہ کہتا تھا کہ میں اس کو آسانی سے گمراہ کروں گا۔ تو بہرحال باتیں بھی ہوتی رہیں گی، ہمارے یہ شوز بھی جاری رہیں گے۔ ابھی افضال ہمارے ساتھ موجود ہے کہ میں چاہوں گا کہ آج افضال صاحب سے کچھ نہ کچھ سن لیا جائے، اس کے بعد ہماری باتیں اور یہ چیزیں تو ہوتی رہیں گی۔ اہل بیت کے بارے میں بھی کچھ سنیں گے، اس کے علاوہ ماں کی شان کے بارے میں بھی بہت ساری چیزیں، افضال صاحب کے پاس بہت زیادہ مواد ہے، تو دیکھتے ہیں کہ ابھی آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں۔ ابھی تو شان رمضان کے حوالے سے کچھ جی ضرور، رمضان، جی ضرور، اس کے بعد پھر انشاءاللہ اہل بیت کی شان میں جی رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ، امت نبی تے ہویا کتنا فضل ربانہ، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ، امت نبی دے کیتے بخشش دا ہے بہانہ، عرشاں تو فرشاں تائیں، فرشاں تو عرشاں تائیں، اللہ دے نور دیاں ہر سمت ہن شعائیں، انمول ہر گھڑیے موسم ہے بہت سہانا، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ۔ سبحان اللہ۔ رمضان شان والا قرآن لے کے آیا، امت دے لئی ہزاراں فیضان لے کے آیا، ملنی ہے اج معافی ویلا ہتھوں ونجانا، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ، اے رمضان دے مادہ ہے شان بے حساب، نیکی جو ایک کرے سے لکھ دا ملے ثواب، او بن کے خدا دا باغی کوڈی دے ملوکانا، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ، او اللہ دے اج فرشتے ہر کینو دس دے پہن، رحمت دے موتی چن لو عرشاں تو وس دے پہن، لوٹ لو خزان رب دے زندگی دا کوئی وسانہ، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ، اے قرآن وچ تراویاں حافظ پہن سنیں دے، پڑھ کے قرآن مومن درجے پہن ودھیں دے، کل انشاءاللہ ہو سی جنت دے وچ ٹھکانہ، رمضان بن کے آیا رحمت بھرا خزانہ۔ کیا بات ہے،
افضال صاحب کا تھوڑا سا پروڈیوسر صاحب سے پوچھنا ہے کہ کوئی وقت ہمارے پاس موجود ہے یا اچھا ہمارے ساتھ ہمارے بہت ہی تھوڑا سا وقت ہمارے پاس موجود ہے، تھوڑا سا ہمارے پاس وقت موجود ہے، اور اس میں میں چاہوں گا کہ افضال صاحب سے ہم کچھ اور تھوڑی باتیں ہم سن لیں، اور تھوڑی افضال صاحب کیسے شوق پیدا ہوا؟ یہ نعت کا جو شوق ہے یہ ماشاءاللہ مذہبی فیملی ہے، میں بھی جانتا ہوں، لیکن یہ نعت کا شوق کہاں سے پیدا ہوا ہے؟ لوگوں کے پاس آواز ہو تو وہ چاہتے ہیں کہ ہم گلوکار بن جائیں، گانے آج کل دور ہے فنکار بننے کا، یہ نعت کا شوق کہاں سے آ گیا؟ میں اسکول پڑھتا تھا، نویں روشنی اسکول کھولا تھا واڑہ علم شاہ میں، نویں روشنی اسکول کھولا تھا، ٹھیک ہے، وہاں پہ داخل ہوا، جی جی، وہاں پڑھنا شروع کیا تو وہ 3 مہینے میں 4 کلاسیں میں نے کی، 3 ماہ میں 4 کلاسیں، 4 کلاسیں کی، ٹھیک ہے، ادھر ہائی اسکول میں جی ٹھیک ہے، استاد پڑھایا کرتے تھے۔ تو پھر جب پرائمری میں داخلہ لیا وہاں پہ میں نے قومی ترانہ پڑھا اسمبلی میں، ٹھیک ہے، تو ہمارے استاد تھے ماسٹر رئیس صاحب 17 چاک کے، جی جی، انہوں نے کہا کہ آپ کی آواز بہت پیاری ہے، انہوں نے تھوڑی مجھ پہ محنت کی، کلام 2 لکھ دیے، وہ ساتھ اپنے ساتھ بٹھا لینا ریسرچ کرانی، ٹھیک ہے، تو ایک انہوں نے نعت لکھی تھی شاہ مدینہ، تو ایک مجھے یاد ہے انہوں نے نعت لکھ کے دی تھی، اگر دل میں عشق محمد نہیں ہے تو کعبہ کو جانے کی کوشش نہ کرنا۔ تو جب انہوں نے وہ تیاری کی تو میں نے بد مذہب تھا، 14 اگست والے وہاں پہ کلام پڑھا، ٹھیک ہے، تو ہمارے استاد ہیں ماسٹر صفدر صاحب، انہوں نے مجھے 100 روپیہ انعام دیا، اور اپنے جو پرائمری کے استاد ہیں پڑھاتے تھے جو ہمیں خان صاحب ماسٹر اور ماسٹر رئیس صاحب، انہوں نے بھی حوصلہ افزائی کی، تو وہ کچھ شوق پیدا ہو گیا کہ میرا ایک نام ہے کلاس میں اسکول میں، ٹھیک ہے، تو کچھ وہ لالچ بھی تھا کہ حوصلہ افزائی بھی ہوئی۔ حوصلہ افزائی ہوئی، اچھا اب اس کے بعد میں نے محنت شروع کر لی۔ پھر اچھا ابھی آپ ہمیں کیا سنا رہے ہیں؟ ابھی آپ اہل بیت کی شان میں، جی جی، جو آپ کو زیادہ پسند ہو، یہ آپ ساتھ رکھیے گا، جی یہ بھی پنجابی کا کلام ہے۔ جی جی، اب کھل کے بے شک ذرا پڑھیے۔ کراں ذکر میں اس شہزادے دا جدا نانا پاک رسولے، فرزند جو باب حیدر دا جدی امی پاک بطولے، واہ، جدے پیار چو سجدے نو طاہر ریا دیندا نانا تولے، اج کس گیا نال 72 بھاویں نہیں کیتی بیت قبولے، اے حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، فرمایا مصطفیٰ نے جنت دہن شہزادے، حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، کندیاں تے چایا نانے چا کے کھڑایا نانے، جمیا جدوں میں سونا لب نو چسایا نانے، نانا جندا نبی بابا اودا علی، نانا جندا نبی بابا اودا علی، لخت جگر نبی دے ہن لال زہرا دے، حسن حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے، اور قرآن ماں سناوے
تے جھولا جدوں جھولاوے پڑھ کے یاسین بچیاں نو اپنا او دودھ پلاوے ماں بولنا سکھاوے اللہ اللہ بولاوے سینے دے نال مالا کے کر ذکر لا الہ دے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے فرمایا کملی والے جنت دے شہزادے حسن و حسین پیارے سونے بچڑے مرتضیٰ دے۔ ماشاءاللہ، بہت خوب افضال، اتنا پیارا کلام، اور ایسی ہماری کوئی بھی محفل نہیں ہوتی کہ جس میں ذکر خدا ہوتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہوتا ہے تو ذکر اہل بیت نہ ہو۔ رمضان کے دن جب ہمیں پیاس لگتی ہے، یقین کیجئے کہ میں یہ الفاظ بیان نہیں کر پا رہا۔ ہمارے ساتھ ہمیں احساس تب ہوتا ہے جب ہمارے اوپر گزرتی ہے۔ اہل بیت آج ان کے دم سے ہم یہاں زندہ ہیں، اسلام زندہ ہے اور ہمارے دل زندہ ہیں، انہی کے دم سے ہے۔ ناظرین کرام، جانے سے پہلے ایک چھوٹی سی بات کہنا چاہوں گا۔ اپنے آس پاس پڑوس میں نظر ضرور ڈالیے گا، کہیں نہ کہیں ایسی گھر موجود ہیں جہاں پہ ان بیٹیوں کے باپ اس دنیا میں نہیں ہیں، تو چلے گئے، کسی وجہ سے بیمار ہوئے چلے گئے۔ 5 بیٹیاں ہیں، بوڑھی ماں ہے اور دیکھ رہی ہے کہ بیٹیوں کے بالوں میں چاندی اتر آئی ہے، کوئی پرسان حال نہیں۔ ان گھروں میں بھی رمضان آتا ہے، ہمارے یہاں آتا ہے نا، خصوصی تیاری کرتے ہم کہ فلاں چیز لے لو، فلاں چیز لے لو، کھجور بھی جمع کر لو، آٹا بھی جمع کر لو، بیسن بھی لانا ہے، رمضان میں دونوں گیس کے سلنڈر ریڈی رکھو، چھوٹا بھی رکھو بڑا بھی رکھو، عید آ رہی ہے تو عید کے کپڑے بنیں گے، بہت ساری باتیں ہوں گی۔ ان گھروں میں بھی ان چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ تہوار یہاں بھی آتے ہیں، عید بھی آتی ہے، شب برات بھی آتی ہے، رمضان بھی آتا ہے۔ نہیں آتا تو ان بیٹیوں کا باپ نہیں آتا، اس کی جگہ کون جائے گا؟ ہم لوگ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہر چیز مہنگی کر رکھی ہے، بازاروں میں رش ہے، پھر بھی خریداری ہو رہی ہے، ہر چیز خریدی جا رہی ہے، لیکن کبھی آپ نے سوچا ہے ان گھروں میں کون جائے گا؟ ان گھروں میں یہ راشن کون دے گا؟ کھانا کون دے گا؟ ابھی یہ بیٹیاں جوان ہو گئی ہیں اور پتہ نہیں کب تک انتظار میں بیٹھی رہیں گی۔ وہ سب چھوڑیے، اس رمضان میں آپ سے ریکویسٹ یہ کرنی ہے کہ اپنے آس پاس پڑوس میں بہت سارے ایسے گھر ہیں کہ جن میں 6 جوان بیٹیاں ہیں، باپ دنیا میں نہیں ہے، ایک چھوٹا سا بھائی ہے، دن کو کسی میکینک کے ساتھ کسی گاڑی کے نیچے کام کرتا ہے، سارا دن کام کرنے کے بعد 100 روپیہ ملتا ہے۔ یہ 100 روپیہ ان کی ساری آمدن ہے، اسی سے مکان کا کرایہ دینا ہے، اسی سے گیس بھرانی ہے، اسی سے کھانا آئے گا، اسی سے شام کو پکوڑے بنائے جائیں گے، وہ پتہ نہیں بنیں گے یا نہیں بنیں گے۔ ضرور خیال رکھیے گا کہ یہ باتیں جیسے کہنی چاہیے ہم نہ کہہ سکتے ہیں، نہ ہم اثر لیتے ہیں ان باتوں کا، سنتے ہیں ایک کان سے دوسرے سے نکال دیتے ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ ایسا کوئی گھر نہ بچے کہ جن میں یہ حالات ہو۔ تو جاتے جاتے یہ بات ہی بہت ہے، ذہن میں ضرور رکھیے گا۔ اور افضال ہمارے ساتھ موجود ہیں، اور جانے سے پہلے ہم ان سے ایک اور چھوٹا سا کلام سنیں گے،
اور اس کے بعد آپ سے اجازت لیں گے۔ اور ہماری یہ جو پوسٹ ہے اس کو شیئر بھی کیجیے گا اور کمنٹ بھی کیجیے گا۔ اور میں نے جو یہ بات کہی ہے، یقین کیجیے کہ میں جب یہ باتیں کہتا ہوں تو میرا دل بھر آتا ہے، اور میں جو کہنا چاہتا ہوں وہ کہہ نہیں پاتا۔ تو بہرحال افضال سے سنتے ہیں ایک خوبصورت کلام، اور اس کے بعد پھر آپ سے اجازت چاہیں گے۔ یہ دعوت فکر ہے، فکر آخرت دے حوالے نال جی 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 ضرور، فکر آخرت کے حوالے سے جو میرے بھائی سن رہے ہیں جی ان کو بھی یہ دعوت ہے میری طرف سے۔ ٹھیک ہے، تو میں جہاں بھی پڑھتا ہوں یہ کلام آخر میں، جی جی جہاں بھی جاؤں یہ کلام ضرور پڑھتا ہوں، اور آج یہاں پر بھی اللہ نے حاضرے کا اتفاق حاصل کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ بھی غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، بھول گیا ہے دوستو حکم بے نیاز دا، آیا بار بار ہے حکم جو نماز دا، سیل میں آباد ہے خدا دا گھر ویران ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، غور کر کے ویکھ لو جو آیا وچ قرآن ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، اج بھرا بھرا دا نہیں پتر پیو تے ماں دا نہیں، خوف کچھ خدا دا نہیں، شرم مصطفیٰ دا نہیں، اپنی جات ہر بشر نو ویکھو رانی خان ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، ماشاء او اللہ۔ تیریاں نے کاراں نال ہن مربے کوٹھیاں، چھوڑ ویسے یار جدو موت پائیاں لوٹیاں، رب دے ناں تے خرچ کرو جنت دا سامان ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے، بے حیائی عام تے بے غیرتی دا دور ہے، گھراں وچ کنجراں دی کیسٹاں دا شور ہے، کدیں بہ کے سوچ او دھی جو گھر جوان ہے، رب نو جو پسند ہے وہ دولت ایمان ہے۔ ماشاء اللہ، بہت خوب۔ ہمارے ساتھ موجود تھے افضال شماری سے، خصوصی طور پر تشریف لائے ضلع منڈی بہاؤالدین کی خوبصورت آواز، اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرامز میں بھی آپ ہمارے ساتھ ان کو دیکھیں گے، اور ان سے خوبصورت کلام بھی ہم آپ کو سنوائیں گے۔ اور جانے سے پہلے صرف یہ کہنا ہے کہ اس رمضان کوشش کیجئے، برکتوں کا یہ مہینہ ہے، اپنے اعمال درست کر لیجئے، اپنے آپ کو بخشش کے دروازے سے گزار لیجئے، اور لے چلیے اپنے آپ کو جنت میں، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں اس میں یہ بھی فرمایا آپ نے کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص جو رمضان کو اپنی زندگی میں ایک بار پائے اور اپنی بخشش نہ کروائے۔ کوشش کیجئے گا کہ اپنے آپ کے اندر اسلام کو ڈال لیجئے، اپنے آپ کو اسلام میں ڈھال لیجئے، اور اپنے اعمال درست کیجئے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں اگر آپ ایک لگاتار پڑھتے ہیں تو آپ کو نماز کی عادت ہو جاتی ہے، پھر اگر آپ نماز ادا نہیں کرتے تو آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ تو آئیے آج سے عہد کرتے ہیں کہ یہ 40 نمازیں ہم لگاتار پڑھیں گے، اور اس میں کوئی بھی نماز مس نہیں ہونے دیں گے، کیونکہ کہتے ہیں کہ 40 نمازیں اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اگر ایک بھی نماز پھر مس ہوئی تو آپ کو بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ دیکھتے ہیں کہ اس دفعہ کس کس کو یہ بے چینی محسوس ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اور سب سے آخر میں بھی یہی بات ہوئی ہے کہ احترام رمضان کو ملحوظ رکھیے، روزے داروں کا خیال رکھیے، اور جو لوگ بھی روزہ سے ہیں ان کے سامنے روزہ افطار ہونے سے پہلے کچھ مت کھائیے، احترام کیجئے، سر عام کھانا نہ پکائیے، سر عام کچھ نہ کھائیے، اور جو بھی بیچتے ہیں جائز منافع لیجئے، گھر میں اپنے بچوں کے لیے بھی حق حلال کی کمائی لے کر جائیے۔ اجازت چاہتے ہیں اسی وقت اسی پلیٹ فارم سے آپ سے پھر سے ملاقات، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اور جانے سے پہلے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ اپنے لیے جینا تو کوئی جینا نہیں، جیو اوروں کے لیے۔ اللہ حافظ۔
اپنے اس طرح خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.